وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 1 سے 4 آج کا سبق ہے۔ آج کا موضوع کیا قرآن ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا اپنے اوپر گرتا ہوا دیکھ لیں تو تب بھی یہ کہیں گے کہ تہ بتہ گہرا بادل ہے۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، سو آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے آ ملیں جس میں وہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، جس دن نہ ان کا مکر و فریب ان کے کچھ کام آئے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور بے شک جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کے لیے اس عذاب کے علاوہ بھی عذاب ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور اے حبیب مکرم، ان کی باتوں سے غم زدہ نہ ہوں، آپ اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر جاری رکھیے، بے شک آپ ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں، اور آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے جب بھی آپ کھڑے ہوں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کے اوقات میں بھی اس کی تسبیح کیجئے اور پچھلی رات بھی جب ستارے چھپتے ہیں۔ سامنے کرام، سورہ نجم آیت نمبر 1 سے آج کا سبق ہے۔ سورت آج شروع ہو رہی ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اور سورج کی قسم، ستارے کی قسم۔ وَالنَّجْم، نجم ستارے کو کہتے ہیں۔ اذا ہوا، جب وہ ڈوبنے لگے۔ ما ضل صاحبکم وما غویٰ، تمہارا صاحب یعنی رفیق، تمہارا ساتھی نہ تو گمراہ ہوا ہے، وما غوا، اور نہ بہکا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، اور وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا۔
نطق کہتے ہیں بولنے کو نا، کوئی چیز بھی اپنی خواہش سے نہیں کہتے وہ، ان ہوا الا وحی یوحا، لیکن یہ تو وہی ہے جو اس پہ آتی ہے۔ علمہ شدید القوا، اس کو سکھایا ہے بڑے طاقتور، یعنی جبرائیل نے انہیں سکھایا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ نجم ہے، اس کا نزول جو ہے 5 نبوی ہے، اور اس کے مضامین وہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مکی صورتوں کا جو محور ہے وہ توحید، رسالت اور آخرت کے گرد گھومتا ہے، یعنی جو بنیادی باتیں، اور یہ میں آپ کو عرض کر چکا ہوں۔ سامعین کرام، ہم تو تھوڑے سے مغالطے میں رہتے ہیں کہ ہم تو عقیدہ ہمارا صحیح ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ عقیدہ جیسا ہونا چاہیے ہمارا ایسا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ جو ہے، عقیدہ مطلب میں یہاں لے رہا ہوں یقین سے، ہمارا یقین ظاہر پر ہے، اور جو یعنی ظاہر کے علاوہ جو ہے، یعنی جو باطن ہے، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ اس کی وجہ تو یہ ہے کہ ہم سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے، نہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، اور نہ عقل و دانش سے کام لیتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ ہم اندھیروں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ دنیا اور دنیا جو کچھ بھی ہے یہ اندھیرا ہے، یعنی باطل ہے، یعنی حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت وہ ہے جو نظر نہیں آ رہی۔ آپ کا اور میرا اپنا وجود جو ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اس کی حقیقت جو ہے وہ باطن ہے، جو کہ نظر نہیں آ رہی۔ سب سے بڑی حقیقت، بلکہ کائنات کی یعنی اس سے زیادہ الفاظ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس جہان کی واحد حقیقت ایک ہے، اور وہ ہے اللہ۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ ہے جو کہ اصلی وجود کے ساتھ ہے، جو کہ کسی کا مرہون، اپنے وجود میں کسی کا مرہون منت نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، جو کہ زندہ ہے، تمام یعنی ہمیشہ سے زندہ ہے، از خود قائم ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری حقیقتیں ہم تو اس سے یعنی جو حقیقت ہے اس سے ہم میں یہ کہوں گا کہ آنکھیں چراتے ہیں، یعنی حقیقت کو ہم جاننا ہی نہیں چاہتے۔ سچی بات یہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل یعنی دل میں ایک دھوکہ ہے یا ایک مغالطہ ہے کہ میں جو کچھ ہوں وہ یہی ہوں، جو کچھ نظر آ رہا ہوں وہ یہی ہوں، اور میری حقیقت بس یہی ہے، اور دنیا جو میرے سامنے نظر آ رہی ہے اور جو میرے ارد گرد ہے وہی حقیقت ہے۔ میرا جینا اور مرنا جو ہے، میری منزل بھی دنیا ہے، اور میرا جینا مرنا بھی دنیا کے لیے ہے، میری منزل بھی یعنی دنیا ہے۔ یہ ہمارا سب کا ایسا عقیدہ ہے سامنے کرام، اور یہ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اس یہ یقین غلط ہے۔ آپ نے ختم ہونے والی چیز سے ناطہ جوڑ لیا ہے، یقین کر لیا ہے، جبکہ اس کا حقیقی اپنا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، میرا اپنا وجود اور اس کائنات کا وجود۔ جب بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ کائنات لپیٹ دے گا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم اس تمام کائنات کو ایک طومار کی طرح لپیٹ دیں گے، ختم ہو جائے گی یہ کائنات، جو کچھ ہے اس میں ختم ہو جائے گا، یہ نیست و نابود ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ پھر یوم تبدل الارض غیر الارض، ہماری روح تو نہیں ہوگی، مطلب ہماری روح تو ہوگی، اس کو تو فنا نہیں ہے، اور وہ تو ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، ایک نئی زندگی دے گا، ایک نئی زمین ہوگی۔ تو یہ بات سارے یعنی یقین، دیکھیں جو حقیقت ہے اس پر یقین کرنا چاہیے۔ یہ دھوکوں سے نا، یہ اس سے کچھ بنتا نہیں ہے۔ ہم جن دھوکوں کا شکار ہو چلے ہیں تو اس سے کچھ بنے گا نہیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ بہرحال اس صورت کے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ میں نے آپ کو اس کا
عرصہ نزول بتایا، اور شان نزول آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت حبشہ جو ہے وہ ہونے والی تھی، اور کافروں کی اب میں کافروں کا اور مشرکوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، آپ کا ذہن بس وہاں چلا جا رہا ہے، مجھے یہ احساس ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ تو شان نزول کے لیے تھی، ہمارے لیے تو ہے نہیں، یعنی آپ زبان سے تو نہیں کہتے، ایسا سمجھتے ہیں۔ اگر میں یہ شان نزول کی بات کر رہا ہوں نا تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو اس زمانے کی حالات کے مطابق تھی، ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، اور یہ مضامین کم از کم ہمارے لیے نہیں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کرنے چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا یعنی کوئی صحیح عقیدہ قائم ابھی تک ہم نے نہیں کیا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ دھوکہ ہے، جن چیزوں پر ہمارا یقین ہے، عقیدہ ہے، وہ ظاہر ہے، اور ظاہر جو ہے ایک فریب ہے، متاع الغرور اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا ہے قرآن مجید میں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ تو اس کا ہم نے سودا کیا ہے، اقبال نے بھی کہا تھا نا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، تو متاع غرور کا ہم نے سودا کر لیا ہے، اسی کو چاہتے ہیں، اسی کو دل میں جگہ دے دی ہے، اسی کے لیے پاگل بنے پھر رہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا رب ہے، خالق ہے، وہی ساری نعمتیں دینے والا ہے، ہماری قسمتیں اس نے لکھ دی ہیں، جو بھی ہمارے نصیب میں ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عنایت فرمائے گا۔ اس کے لیے بس یہ ہے کہ تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، کسب کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے تھوڑا سا۔ اب دیکھیں جو بھی ہمارے علاوہ جو بھی جاندار ہیں، یقیناً کوئی بھی رات کو بھوکا نہیں سوتا، چڑیاں جو ہیں صبح نکل جاتی ہیں اور شام کو جو ہے ان کا پوٹے جو ہیں بھرے ہوتے ہیں، دانا پانی چگتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں وہ بھی اسباب کو استعمال کرتی ہیں، اور یعنی جو بھی چرند پرند ہیں، جو بھی جانور ہیں، جو بھی ہیں، تو بہرحال سوچنا چاہیے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دوبارہ وہ مضمون سٹارٹ کرتا ہوں جو سورہ نجم کا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مضامین ہمارے لیے ہیں، اور یہ تمام میں اس پہ انشاءاللہ پھر بات بھی کروں گا، لیکن میں اس کا شروع کرتا ہوں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ستارے کی قسم جب وہ ڈوبنے لگے۔ نجم سنگل ہے، یعنی مفرد ہے، اور اس کی جمع جو ہے وہ نجوم ہے۔ بہرحال ما ضل صاحبکم وما غوا۔ اب یہ جو صورت نازل ہو رہی تھی، تھوڑا سا میں آپ کو شان نزول کے حساب سے اس کا تھوڑا سا وہ کروں کہ جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی تو اس وقت حالات یہ تھے کہ مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ 3 نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی، کوہ صفا پر چڑھے، ان تمام یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، کوئی اجتماعی طور پہ رسپانس نہیں آیا، یعنی اجتماعی طور پہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہدایت ان کو پیش کی گئی، اجتماعی طور پہ وہ قبول کر لیتے، نہیں تو ایک اکثریت تو آ جاتی نا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ 5 سالوں میں آپ نے دیکھیں تقریباً 140 مسلمان جو ہیں کم و بیش یہ ہجرت کرے، یعنی یہ مسلمان ہوئے تھے، اور 40-50 رہ گئے تھے، باقی ساروں نے ہجرت، یعنی ٹوٹل تقریباً 200 کم و بیش لوگ جو تھے 5 سالوں میں۔ اور ظاہر ہے کہ آبادی جو تھی مکے کی وہ تو ہزاروں میں تھی، مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کافی تعداد تھے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اکثریت نے اس سے انکار کر دیا، بلکہ الٹا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگانے لگے، ساحر کہا، جادوگر کہا، یہاں جو ہے یعنی یہ بے دین ہو گیا ہے، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ اپنے دین سے پھر گیا، پرانے دین سے۔ آج بھی جو یعنی یہ پرانا عقیدہ اور نیا عقیدہ، ہمارے بعض علماء ہیں وہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو پرانے عقیدے والے لوگ ہیں۔ تو میں نے اسی طرح وہاں یہ مسئلہ تھا کہ کافروں نے ایک اپنے لیے دین گھڑ لیا تھا، گڑھا ہے دین تھا، حلال حرام یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنی مرضی سے، یہ اس میں تذکرہ گزر چکا ہے،
ھذا حلال و ھذا حرام افتروا علی اللہ الکذب. دیکھیں ایک بات جو ہے وہ ذرا نوٹ کر لیں کہ انسان کو ہدایت دینا یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اور انسان پہ لازم ہے کہ وہ اپنے آقا مالک کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، کیونکہ مخلوق اس کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمیں اس کی مرضی سے زندگی گزارنی چاہیے. لیکن اگر آپ اپنی منچاہی زندگی سے زندگی گزاریں گے تو وہ زندگی جو ہے وہ ناکامیاب ہوگی اور خسارے میں ہوگی. یعنی مختصر طور پہ قرآن کے پیرائے میں اگر میں یہ کہوں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان اور عمل صالح یہ پہلی دو شرائط ہیں، باقی دو اس کے تابع ہیں. لیکن سب سے پہلے ایمان کیا کہ آپ کو یہ یقین ہو اپنے خالق کے بارے میں کہ میرا خالق جو ہے اللہ ہے. دوسرا آپ کو یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بامقصد پیدا کیا ہے، بے مقصد نہیں. تیسرا آپ کو یہ یقین حاصل ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کی ہے، دنیا میرے لیے ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اخروی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے. باقی تو خیر تفاصیل ہیں. پھر آخرت پہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ میری زندگی جو ہے، اس زندگی کے بعد دوسری زندگی اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے گا جس کو حیات برزخی ہم کہتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ جسم دے کے زندہ کر کے اٹھائے گا. تو اس پہ بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے. اور یعنی یہ ساری باتیں عقلی ہیں سامعین کرام، اس کے بارے میں بات چیت بھی کر چکا ہوں، لیکن آج میں اپنے یہ تمہیدی مضمون کی طرف متوجہ ہوں. ما ضل صاحبکم وما غوا، اور تمہارے یعنی صاحب جو ہیں وہ گمراہ نہیں ہیں، وہ بے دین نہیں ہیں. دیکھیں وہ ان کو بے دین کہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب حج کا موسم ہوتا تو وہ یہی کہتے تھے، جو باہر سے حاجی آتے تھے، وفود آتے تھے، تو ان کو یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم میں سے ایک شخص جو ہے وہ جادوگر ہے، یا مختلف وہ کہ بھئی یہ بہک گیا ہے، اس کی باتیں نہ سننا ورنہ تم پہ وہ اپنا جادو کر دے گا، اس کی باتیں نہ سننا. وہ بے دین ہے. سابی کا لفظ وہ کہتے ہیں. سابی مطلب یہ ہے کہ بے دین ہو گیا، اپنے پرانے عقیدے سے بے دین ہو گیا ہے. تو یہ ساری باتیں تھیں سامنے کرام. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نہیں، ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ تمہارا جو صاحب ہے. اب یہاں یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہاں صاحب کا لفظ استعمال ہو، یعنی تمہارا رفیق، تمہارا ساتھی. اب یہ ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ 40 سال کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا تھا. اب اس سے پہلے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا تھی؟ صادق الامین. آپ کو معلوم ہے سامنے کرام، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، سب سے زیادہ معتبر شخص تھے. آپ کو معلوم ہے کہ یعنی تعمیر کعبہ جب ہو رہی تھی نبوت سے پہلے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جب حکم بنایا تو سارے اس پہ راضی تھے. ھذا محمد، ھذا امین، ھذا صادق. تو یہ یعنی بہت معزز تھے اور بہت قابل اعتبار تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور اتنا اعتبار تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ جو تھے، بینک وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، سارے جو قیمتی امانتیں تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے. اور ان کی دیانت اور امانت اتنی تھی، یعنی ان کا اتنا بھروسہ تھا ان مشرکوں کو کہ 13 سال یعنی 13ویں سال جب وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، اس وقت بھی مشرکوں کی، کافروں کی امانتیں رکھی ہوئی تھی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اپنے جگہ چھوڑ گئے تھے کہ بھئی میں تو جا رہا ہوں اور تم یہ فلاں فلاں کی امانتیں یہ دے کے تم بھی ہجرت کر کے آ جانا. تو صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 13 سال تک، یعنی اب ایک شخص اگر بہک گیا ہے، مثال کے طور پہ اس کا معاذ اللہ، ایسا تو نہیں تھا، یا مجنون ہے یا بے اعتبار ہو گیا ہے، تو اس کے پاس تو پھر امانتیں رکھوانے کا کوئی جواز تو نہیں تھا.
ایک شخص جو ہے اپنے دین سے پھر گیا ہے یا بے اعتبار ہو گیا ہے، لیکن نہیں، وہ اعتبار جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم تھا۔ یہاں میں صرف رفیق میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھو اے کافرو، ان معزز ہستی نے تو تمہارے ساتھ 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، 40 سال تک میں نے تمہارے ساتھ زندگی گزاری ہے، تمہیں اتنا عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو اور یہ باتیں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کی بھی تھی، یعنی یہ بڑی تفصیل طلب بات ہے۔ بہرحال یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مختلف درجے تھے۔ تو ایک بات میں آپ کو یاد دلاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، یعنی اپنے وہاں کے جو لوگ تھے ان کے خاندان کے یا جو قریش تھے، قریش مکہ، تو ان کو کہا کہ بھئی میں اگر جھوٹ بولتا تو کم از کم تم سے جھوٹ نہ بولتا، میں جو دعوت پیش کر رہا ہوں وہ سچی ہے، اگر میں نے جھوٹ بولنا ہوتا تو کم از کم تم تو میرے اقربا ہو، تم تو میرے قبیلے والے ہو، تو کم از کم تم سے میں جھوٹ نہ بولتا۔ تو تم نے کیسے یہ کہہ دیا کہ یہ ہمارا صاحب جو ہے یہ گمراہ ہو گیا یا بہک گیا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ان کی شان میں فرما رہے ہیں ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ دیکھو تمہارا یہ صاحب جو ہے یہ نہ تو بہکا ہے اور نہ گمراہ ہوا ہے۔ ضل گمراہ نہیں ہوا، ما ضل گمراہ نہیں ہوا ہے تمہارا رفیق، وما غوا اور نہ بہکا ہے۔ یعنی یہ باتیں جو ہیں یہ تو بڑے عقل مند، یعنی قرآن میں یعنی یہ ہے کہ یہ تو بڑا معزز کلام ہے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ ما ینطق عن الہویٰ، یہ اپنی خواہش سے تو کچھ بھی نہیں کہتا، اور یہ کلام جو لا رہا ہے اس پہ یعنی جبرائیل علیہ السلام، تو وہ تو بڑے طاقتور ہستی لاتی ہے، طاقتور ہستی آتی ہے۔ اب یہ وہ باتیں جو باطنی باتیں تھیں جو ہمیں یعنی ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کلام کون لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل تھوڑی بیان فرما رہے، اگرچہ بات یہ غیب سے ہے، یعنی یہ غیب کی باتیں ہیں، جبرائیل علیہ السلام کو تو کسی نے بھی نہیں دیکھا، لیکن وہ وحی لاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی مشرکین مکہ کو، اپنے اس وقت کے مخاطبین کو یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو یہ وہی میں نے بھجوائی ہے، ما ینطق عن الہویٰ، یہ اپنی مرضی سے کوئی بات تمہیں نہیں کہتے، جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ میں نے ان کی طرف وحی کی ہے، یعنی یہ اپنی خواہشات تمہارے سامنے پیش نہیں کرتے، یہ تو میرا کلام ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کی طرف سے اس کا نزول ہوا ہے، اور یہ تو میری بات تم تک پہنچا رہے ہیں، اور یہ میرے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور یہ وہی اب یہ جو سامعین کرام اس کے بعد جو ہے علمہ، پہلے آپ ترجمہ سن لیں تھوڑا سا، علمہ شدید القوا، ان کو سکھائی ہے یہ بات اس شدید جو بڑا زور یعنی بڑے طاقتور ہستی نے۔ اب وہ کون ہے؟ اس بات میں تھوڑا سا یہاں مضمون جو ہے سورہ نجم کا، اور یہ سارا جو ابھی مضمون آ رہا ہے اس میں تھوڑا سا اس کی تشریح میں اختلاف ہے، اور یعنی میں ایک رائے لے لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس پہ بھی بات کر لیں گے۔ ہم ابھی بات یعنی ہم یہ یعنی مفسرین، ان مفسرین کی بات میں آپ کو کہتا ہوں جو کہتے ہیں ان سے مراد جو ہے جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو ٹھیک ہے، اسی تناظر میں بات کرتا ہوں، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں اور بھی آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو اب جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں، اور حدیث میں بھی ہے، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا ہے، یعنی اپنی اصلی حالت میں۔ ویسے تو وہ وہی لاتے تھے، اور اس کا طریقہ کار جو ہے کبھی تو انسانی صورت میں آ جاتے تھے، اور کبھی جو ہے یعنی وہ خفیہ طور پہ ان کے دل میں، یعنی فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ،
دل پہ نازل فرماتے تھے. جبرائیل علیہ السلام ان کے دل پہ وہ اس کی تفصیل ہے موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی اختصار سے میں کام لے رہا ہوں. اور یہاں مراد ہم لیتے ہیں کہ جبرائیل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دیکھا ہے. اور یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا سامنے کرام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ مشرکین مکہ کو ان کی یعنی جو حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ یہ وہی کون لاتا ہے. وہ کہتے تھے نا کہ یہ جو ہے انما یعلمہ بشر، قرآن میں دوسری جگہ، اس کو تو کوئی سکھاتا ہے، کوئی انسان سکھاتا ہے. وہ اہل کتاب کا ایک غلام تھا، اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے تھے کبھی کبھی. تو وہ یعنی الزام حضور پہ یہ لگایا کہ یہ ان کو یہ سکھاتا ہے جو یہ شخص ہے. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام. ابھی تو وقت جو ہے ہمارا اختتام پذیر ہے، اور تبرک کے لیے ہم آیت پڑھتے ہیں. میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جی ترجمہ سنا دیں. والنجم اذا ہوا، اور قسم ہے تارے کی جب وہ ڈوبنے لگے. ما ضل صاحبکم وما غوا، اور تمہارا رفیق نہ تو گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا ہے. وما ينطق عن الهوى، اور وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا. ان هو الا وحی یوحی، یہ تو وہی ہے جو اس پر آتی ہے. علمہ، اچھا بہرحال یہاں تک ہم نے پڑھ لیا 4 نمبر آیت تک. انشاءاللہ 5 نمبر سے اگلے درس میں شروع کریں گے. اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, the gracious, the merciful. والنجم إذا هوى. By the star as it goes down. ما ضل صاحبكم وما غوى. Your friend has not gone astray, nor has he erred. وما ينطق عن الهوى. Nor does he speak out of desire. إن هو إلا وحي يوحى. It is but a revelation revealed. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.